ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔ الحمد للہ وحدہ الصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین صدق اللہ المولانا العظیم۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم المؤمنون حینون لینون کجمل الآنف ان قید وان قاد وان ونخ علی صخرۃ استناقا کما قال علیہ السلام۔ وقال علیہ الصلاۃ والسلام من امر بالمعروف ونہى عن المنکر فهو خلیفۃ اللہ فی الارض وخلیفۃ کتابہ وخلیفۃ رسولہ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ میرے محترم بزرگوں، میرے عزیز دوستو، جو حکم قرآن سننے کا ہے وہی حکم دین کی بات سننے کا ہے۔ اسی لیے میرے محترم بزرگوں، جس کو جتنا طلب کے ساتھ سنا جائے گا اس اعتبار سے وہ استفادہ کرے گا۔ اگر طلب نہیں ہے تو پھر ہم استفادہ نہیں کر سکتے۔ دین کی بات کو یقین کے بنیاد پہ سنا جائے۔ اور دوستو، ابھی ملک کی مشورہ میں ہمارے بڑے رو رو کے دعائیں مانگ رہے ہیں، اور ان کی باتوں کی خلاصہ ہے کہ ہماری دین کی کمی کا احساس ہمارے اندر پیدا ہو۔ ہم میں سے ہر ایک کو اپنے دین کی کمی کا احساس پیدا ہو۔ وہ چیز نہیں ہو رہی دوستو۔ اگر دین کی کمی کا احساس پیدا نہیں ہوگا تو پھر اس دین کو تکمیل تک پہنچانے کی محنت میں بھی لگے گی نہیں۔ کمی اپنی عبادتوں میں کمی تلاش کر کے پھر اس کو دور کرنے کی کوشش کریں۔ اپنی گشتوں میں کمی تلاش کر کے پھر اس کو دور کرنے کی کوشش کریں۔ ہر آدمی کو اپنے دین کی کمی تلاش کر کے اپنے اندر سے نکالنا ہے، پھر اس کو دور کرنے کی محنت میں لگنا ہے۔ اگر ایسا نہیں کرو گے تو پھر جو دین ہمارے پاس ہے اسی پہ ہم خوش ہو جائیں گے۔ اقرار ہے، محنت نہیں ہے۔ نماز کی کمی کی اقرار ہے، نماز کی کمی کی دور کرنے کی کوئی محنت نہیں ہے۔ ایمان کی کمی کی اقرار ہے، ایمان کی کمی دور کرنے کی کوئی محنت نہیں ہے۔ میرے دوستو، اگر
ہماری سطح کو بلند کرنے کی ہمارے اندر کوشش نہیں رہے گی اور محنت نہیں رہے گی تو پھر ہمارے اندر جمودگی آ جائے گی. اگر نماز ادا کرنے کو مقصد بنا لو گے تو نماز ادا ہو جائے گی. نہیں، نماز ہم کو اس طرح ادا کرنا ہے کہ صفات قبولیت کے ساتھ، تاکہ یہ عند اللہ مقبول ہو جائیں، تو اس کی کوششوں میں ہم لگیں گے نہیں پھر. کیونکہ یہ نماز ادا کرنے کو کافی سمجھ لیا کہ نماز ادا ہو جانا ہی کافی ہے. کہ نماز ہو جانا کافی نہیں ہے، نماز اس کیفیت کے ساتھ اور اس صفات قبولیت کے ساتھ ہمیں ادا کرنا ہے تاکہ یہ عند اللہ مقبول ہو جائے. ورنہ ہماری یہ نماز ہم کو بجائے قرب کے اور دوری پیدا کر دے گی. یہ ہماری ذہنوں میں نہیں ہے. نماز ہو جانا ہی کافی ہے. اسی طرح ہر چیز کو، ذکر کو، تلاوت کو، دین کی ہر کام کو، نماز کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ نماز کے بارے میں تم اللہ سے ڈرو، نماز کے بارے میں تم اللہ سے ڈرو، نماز کے بارے میں تم اللہ سے ڈرو. بولو. حضور کی اس بات کی کیا اہمیت دی ہم نے؟ یہ وہ امانت ہے جس کو اٹھانے سے آسمان زمین اپنے عاجز آ گئے، اور وہ چیز اٹھانے کا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، نہیں، الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ، الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ. مولانا صاحب فرماتے ہیں کہ جس کو غیب کے اوپر یقین ہے وہی نماز قائم کر سکتا ہے. اگر غیب کے اوپر یقین نہیں، اس آدمی سے نماز قائم ہی نہیں ہو سکتا. اللہ کو حاضر کرو، اللہ سے ہم کلامی ہوگی. آپ ہی کی عبادت کرتا ہوں اور آپ ہی سے مدد چاہتا ہوں. اگر یہ بولنا چاہتے ہو تو اللہ سامنے ہونا پڑتا ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو پھر اللہ سامنے ہونا پڑتا ہے. نہیں، اسی اللہ سے ہم اسی اللہ کی عبادت کر رہے ہیں اور اسی سے مدد چاہتے ہیں. اللہ اگر حاضر نہیں ہے، اللہ غائب میں ہے دوستو، تو پھر بولو ایاہ نعبد و ایاہ نستعین. بولو ایاک بولنا چاہتے ہو تو پھر اللہ کو حاضر کرو، یقین کرو واللہ اللہ ہمارے سامنے ہے. کتنا مرتبہ بولنے سے اور اس کی دعوت دینے سے اور اس کو سننے سے یہ ہمارے یقین پہ آ جاتا ہے، اتنا مرتبہ کہنا، سننا اور اس کی دعوت دینا فرض عین ہے ہر آدمی کے لیے. اس کو بول بول کے، سن سن کے اس کا یقین پیدا کرو. ایمان بنانے کی محنت میں لگنا ہر ایک کے لیے فرض عین ہے. ایمان بنانے کی محنت میں لگنا ہر ایک کے لیے فرض عین ہے.
یہ فرض کفایت تھوڑی ہے کہ ہماری فیملی میں 10 آدمی ہے، ان میں سے 2 پکا ایماندار ہو جائے گا تو چل جائے گا سب کی طرف سے. یہ تو ہر ایک کے لیے ضروری ہے. کیوں اس کو لگایا کرے؟ کیوں بند نہیں کرا؟ جو لوگ موبائل میں ٹیپ کر رہے ہیں اس کو یہ بیان وہاں جا کے غفلت کی ماحول میں جا کے سنے گا. ہاں، اس نورانی ماحول کی بات کو وہ غفلت کی ماحول میں جا کے سنے گا. اور دوسری بات، اس کی ذہن ایسے ہی یہاں سے 60% ایکسکلوڈ ہے، اس کا ایٹینشن ایکسکلوڈ ہے کہ میرا تو ریکارڈنگ ہو رہا ہے، میں بعد میں سنوں گا. تو جس طلب پر یہ بات یہاں دل میں اترتا وہ تو نہیں ہے، وہ تو یہاں حاضر نہیں ہے. شیطان نے کیسا مارا دیکھو، یہاں سے بھی مار کے اٹھا کے لے گیا، وہاں بھی اس کو نصیب نہیں ہوگا. ہاں، دونوں طرف سے مارے گا. ہاں، یہ تو طلب کی بنیاد پہ سلجھایا جائے گا، یہ طلب کی بنیاد پر سلجھائے جائیں گے. طلب نہیں ہے تو پھر لے جاؤ یہاں سے ریکارڈنگ کر کے، کوئی بات نہیں، غفلت کی ماحول میں جا کے سنو گے اور کیا. سننے کی حق ادا کرنے سے اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے دیتے ہیں. سننے کی حق ادا کرنے سے عمل کی توفیق مل جاتا ہے. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا آمنو کما آمن الناس. آمن الناس سے مراد اے آمن الصحابہ. آمنو کما آمن الناس اے آمن الصحابہ. اس کی تفسیر میں یہ لکھا گیا کہ صحابہ جیسے ایمان لاؤ، مگر صحابہ جیسے نماز پڑھو یہ کسی جگہ نہیں ہے. حضور نے فرمایا میری جیسی نماز پڑھو. ایمان تو صحابہ جیسا لاؤ مگر نماز میری جیسی پڑھو. اب حضور کی نماز سے میل کرانے آپ کی مسجد میں تعلیم ہے تو آپ کی مسجد میں کتنے سال سے تعلیم چل رہی ہے؟ ہاں، تقریباً 20 سال سے. ٹھیک ہے، تو جو رکوع اور سجدے کی درمیان اپنے قوما میں اطمینان قائم نہیں کرتے اور 2 سجدے کی درمیان اپنے جلسے میں اطمینان قائم نہیں کرتے، ایسے نمازی کی نماز کی طرف اللہ نگاہ اٹھا کے بھی نہیں دیکھتے. کتنا قابو پائے ہیں آپ حضور کی نماز سے میل کرانے پہ؟ نہیں، میرے تو عزائم میں بھی نہیں ہے. ارے آپ نے عزائم بھی نہیں کیا حضور کی نماز سے میل کرانے کی. قابو پانا نہ پانا یہ تو بات کی بات ہے، یہ ان کی عزائم میں بھی نہیں ہے، یہ ان کی عزائموں میں بھی نہیں ہے. اے اللہ، میرے محترم بزرگوں، دوستو، یہ دلائل کے ساتھ میں نے بتائی کہ اللہ تعالیٰ کسی اللہ کی طرف سے اس شریعت مطہرہ کی طرف سے کسی کے اوپر کوئی ایسا چیز نہیں مطالبہ کیا گیا جو اس کے اندر استعداد نہیں رکھا گیا. کوئی مطالبہ نہیں. اگر آپ کو مال نہیں دیا گیا تو آپ سے حج فرض نہیں، زکوٰۃ فرض نہیں. اگر آپ مسافر ہیں، مریض ہیں، تو آپ سے روزہ فرض نہیں کیا گیا. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لها ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت. کسی کو مکلف نہیں بنایا گیا جس کے اندر اس کی استعداد نہیں ہے، اس کا مطالبہ بھی نہیں. تو پھر کیسے مطالبہ کر لیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میری نماز سے اپنی نماز کو میل کراؤ؟ صلو کما رأیتمونی اصلی. آپ تو نبی ہیں یا رسول اللہ، آپ کی نماز سے ہم کیسے اپنی نماز میل کرائیں؟ اس کا مطالبہ آپ کر رہے ہیں. بولو، تمہاری اور ہماری اندر وہ استعداد رکھا گیا جب ہی اس کا مطالبہ کیا جا رہا. اور شیطان نے یہ سمجھا دیا وہ تو نبی ہیں، ان کی بات ہی الگ ہے.
جس کی زبان پہ یہ بول چڑھ گیا کہ وہ تو نبی ہیں، ان کی بات ہی الگ ہے، یہ اللہ کے ساتھ بدگمانی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ طرفداری کرتا ہے؟ نہیں، اللہ جو اللہ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان، جو اللہ عدل کا حکم کر رہا وہ طرفداری کرے گا؟ انا للہ اللہ سے بدگمان ہو گئے ہم۔ اسی لیے دوستو میں نے ایک عرب سے پوچھا، عربی جماعت میں عالم بہت کم ہوتے ہیں، تو خالی عرب کا جماعت کا معنی سب عالم نہیں ہے، تو اس میں ایک بہت بڑا عالم صاحب تھے، میں نے ان سے پوچھا کہ نماز کا خلاصہ کیا ہے؟ تو اس نے جواب دیا کہ عظمت اللہ ہے۔ کہا ہم نماز میں کھڑے کوئی اللہ کی عظمت ہمارے دل پہ نہ آگے نہ پیچھے۔ اس کی کبھی مشق بھی تو کریں، کوئی ذہن پہ بھی تو ہو۔ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، جس کے دل میں خشوع نہیں، نماز ان کے لیے بوجھ بنا ہوا ہے۔ اب کسی آدمی کی چہرے سے بھی پتہ نہیں چل رہا کہ یہ اتنے بڑے اہم بوجھ اٹھا کے فارغ ہو رہے ہیں، الا ماشاءاللہ۔ ایک آدمی نماز پڑھ کے آیا تو مولانا صاحب اس سے کہنے لگے کہ تم معراج سے فارغ ہو کے آ رہے ہو اور تمہاری چہرے کے اوپر اس کا کوئی اثر نہیں، کیسے معراج کیا تم نے؟ کیسے معراج کیا تم نے؟ تم معراج سے فارغ ہو کے آ رہے ہو، تمہارے چہرے کے اوپر اس کا کوئی اثر نہیں۔ مخلص تنقید طلب ہوتے ہیں، مخلص تنقید طالب ہوتے ہیں۔ تنقید طالب نہ تنقید طلب، کیا کون جملہ صحیح ہے؟ تنقید کے طالب ہوتے ہیں، مخلص جو ہے وہ تنقید کے طالب ہوتے ہیں، اور ریاکار وہ تعریف کے طالب ہوتے ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ ہمارے چکنی چٹنی باتیں ہمارے سامنے کیا جائے، خوب تعریف کیا جائے۔ آج تو ہم چاہتے بھی نہیں کہ ہمارے نمازوں میں سے نقص نکالا جائے، تو تم خود ہی نکالو، تم خود ہی نکالو، اپنے نمازوں میں سے نقص نکالو۔ اے اللہ، کسی کو یہ کیا اللہ تعالیٰ، بس اللہ ہی معاف فرمائے دوستو ہمیں بھی۔ یہ کیا وجہ ہے ہم سمجھ میں نہیں آ رہا کہ ہر آدمی، مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا اپنے نیکی کو گناہ قرار دے کر اللہ کے سامنے رونے کی مشق کیا جائے، اپنے نیکی کو گناہ قرار دے کر اللہ کے سامنے رونے کی مشق کیا جائے۔ بدقسمتی سے ہم اپنے گناہ کو نیکی سمجھ کر اسی پہ مطمئن ہیں، اپنے گناہ کو نیکی سمجھ کے اس پہ مطمئن ہیں۔ ہم دوسروں کی بے دینی پر بھلا کیا روتے، ہمیں تو خود کی بے دینی پر بھی رونا نہیں آتا۔ اپنے اچھائی میں سے برائی نکالنا یہ اخلاص ہے، اور دوسروں کی برائی میں سے اچھائی نکالنا یہ اخلاق ہے۔ ہر آدمی جس عبادات اور ریاضات کی ذریعے سے دین کی کمی کا احساس روز بروز بڑھ نہ رہا ہو،
در حقیقت وہ عبادت نہیں، معصیت ہے۔ حضرت ابو بکر سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ نماز جیسے افضل العبادت کے بعد یہ کہو کہ اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر سے فرما رہے ہیں کہ تم نماز جیسے عبادت کو نفی کرو کہ اللہ یہ نیکی کی نام سے اور آپ کی عبادت کی نام سے یہ سراپا سبھی ظلم ہی ظلم ہو گیا ہے۔ میں نے بہت بڑا ظلم کر لیا۔ کیوں؟ کیا ظلم ہو گیا؟ کہ دوستو اللہ ہی رحم کرے۔ یہ چیز ہمارا ابھی تک سمجھ کسی کو دل قبول نہیں کر رہا۔ والذین یؤتوا آتوا ما وجلت قلوبہم، یہ آیت پڑھ کے حضرت عائشہ پوچھتی ہے یا رسول اللہ یہ کیا چور اور ڈاکو اور زانی اور شرابی ان لوگوں کی تعلق سے یہ آیت نازل کیا گیا کہ یہ اس کے اللہ کی ڈر سے اس کا دل کانپ جاتا ہے؟ اللہ کی نبی نے فرمایا اے صدیق کے بیٹی، یہ ان لوگوں کے بارے میں کہا کہ جو لوگ نیک عمل کرنے والے ہیں اور نیک عمل کرنے کے باوجود وہ اللہ سے ڈرتے ہیں، ان کے بارے میں منتخب المنتخب، یہ گناہ گاروں کے تعلق سے نہیں۔ والذین یؤتوا ما آتوا والذین یؤتون ما آتوا قلوبہم وجلت، ہاں یہ منتخب میں ہے۔ والذین ہم من عذاب ربہم مشفقون ان عذاب ربہم غیر معمون۔ دنیا میں جتنے انبیاء علیہ السلام تشریف لائے تھے ان میں سے ایک بھی اللہ کی پکڑ سے بے خوف نہیں تھے۔ کس چیز نے ہم آپ کو بے خوفی میں اور اتنا مطمئن کر دیا؟ ابھی تو ہم دین کے اعتبار سے چل چلاؤ میں ہیں دوست، رواں روئی میں ہیں، چل چلاؤ میں ہیں، کوئی کمی کا احساس پیدا نہیں ہو رہا۔ جن لوگوں کے اوپر بڑھاپا آ گیا اس کو امید غالب رکھنا چاہیے، وہ سب کرسی میں بیٹھے ہیں۔ آپ لوگوں کے اوپر خوف غالب ہونا چاہیے۔ کالے بال والے، کالے داڑھی والے، آپ کے اوپر خوف غالب ہونا چاہیے۔ ان کو امید غالب کی اجازت ہے اور امید غالب رکھنا چاہیے، مگر آپ لوگوں کے لیے یہ سبق نہیں ہے۔ دین دو قسم کی ہے، ایک رخصت والی دین، ایک عزیمت والی دین۔ عزیمت والی دین اپنے لیے ہے، رخصت والی دین دوسروں کے لیے ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم والتین اور انا انزلنا پڑھا کے امت کو عشاء میں فارغ کر دیا اور خود اپنی نماز میں ایک ایک رکعت میں 6 رکعت پڑھ رہے، 6 پارہ پڑھ رہے ہیں۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ یا رسول اللہ آپ تو بخشائے ہوئے ہیں، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ اللہ نے آپ کو اگلے گناہ معاف کر دیا، پچھلے گناہ معاف کر۔ یہ حدیث بھلا دینے والی حدیث ہے۔ اے اللہ، یہ وارث الانبیاء ہیں۔ انبیاء جس بات پر روتے تھے آج ہم اسے نہیں۔ مولانا صاحب فرمائیں کہ کوئی آدمی، دوستو کیا کچھ ہو سکتا ہے ہم پتہ نہیں، مگر وہ تو عالم نہیں ہے۔ جو تہجد کا پابند نہیں وہ عالم نہیں، یہ بات تو صحیح ہے، اتنا تو جان لو، وہ عالم نہیں ہے۔ یہ ناظم تعلیمات ہے اور یہ مفتی ہے اور یہ علامۃ الدہر ہے، علامۃ البحر ہے، کیا کیا کچھ ہے، مگر دوستو وہ عالم نہیں ہے۔
من لم یخش اللہ فلیس عالم. ایک صحابی سے پوچھا گیا کہ مدینہ میں سب سے بڑا عالم کون تھا؟ تو وہ جواب میں بتا کہ ہم میں سے جو سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والے ہوتے تھے وہی بڑے عالم شمار کیے جاتے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے سب سے زیادہ میں اللہ کو جانتا ہوں، اسی لیے تم میں سے سب سے زیادہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں. تم میں سے سب سے زیادہ میں اللہ کو جانتا ہوں، اسی لیے تم میں سے سب سے زیادہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں. سمجھ میں نہیں آ رہا. تو دوستو اس میں روح نہیں پڑ رہی ہے. ہمارے اعمالوں میں روح نہیں پڑی. یہ مردہ اعمال ہیں. یہ مردہ دعوت کی ذریعے سے تو عبادتوں میں جلا پیدا کرنا، کمال پیدا کرنا مقصد تھا. آج دوستو ترغیب پر تنظیم غالب آ گیا. ترغیب پر ترتیب غالب آ گیا. جس دن ترغیب پر ترتیب غالب آ جائے گی یہ کام تنظیم بن کے رہ جائے گا. ابھی ہمارا بنگال کا جوڑ ہوا تو مولانا صاحب سے بولے ہائے تم نے اس کام کو تنظیم بنا دیا. ہائے 50 مرتبہ کہنے لگے ہائے تم نے اس کام کو تنظیم بنا دیا. اگر اس محنت سے حقیقت نکل جائے گی تو یہ تنظیم بنے گا، یہ پروگرام بنے گا، یہ کھانا پوری ہوگا، یہ روٹین ہوگا، اور کیا کیا یہ رواجی عمل ہوگا، اور کیا کیا ہوگا. صرف نکلنے کو مقصد بنا لیا. نکلنا. ابھی تو مولانا صاحب ابھی فرمایا کہ مقامی تقاضوں کو پورا کرنے کی وجہ سے جو بیرون کی خروج کو چھوڑ دے گا تو یہ ہلاکت کا سبب ہے. ہاں اور اس کا دلیل دیا قرآنی دلیل کہ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيَكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ. ہاں صحابہ کی ذہن میں کہ دین کی تقاضا مسلسل پورا کرتے رہے. اب کچھ دن گھر میں رہ کے دنیا سیٹنگ کرنے کا اور مقامی کاموں میں جڑے رہنے کا ارادہ کیا کہ ہم مقام پہ رہتے ہوئے مقامی کاموں کو کرتے رہیں گے. کچھ دن کے لیے ہم خروج بند رکھنے کا ارادہ کیا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو. اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو. تو جن لوگوں کے ذہن میں ہے کہ مقامی تقاضوں کو پورا کر رہے ہیں تو خروج کو اگر پینڈنگ رکھے گا تو دوستو یہ ہلاکت کا سبب ہے. نہیں، خروج ضروری ہے مگر صرف نکلنے کے لیے نکلنا نہیں ہے دوستو. ہمارے سامنے مقصد بھی نہیں ہے. آج اللہ میرے محترم بزرگوں دوستو، ایک آدمی بیان کیا تو مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ بیان کر کے آنے کے بعد بولا کہ یہ تم نے کیا کیا؟ بولا حضرت تشکیل ہی تو مقصد ہے، میں نے 100% تشکیل کر دیا. بولا تو اگر تمہارا یہ ذہن میں یہ چیز ہے تو تم تو پھر اس کام سے بہک گیا. ہاں اس کام سے تم بہک گیا کہ تشکیل ہی تو مراد ہے. ارے ہمارے حاجی عبدالوہاب صاحب فرما رہے ہیں کہ اگر یہ کام تقریروں سے ہوتا تو ہمارا یہ منا طریق جامل جو ہے نا یہ پورے دنیا کو للکارنے کے لیے کافی تھا. یہ کام اگر تقریروں کا کام ہوتا تو یہ منا طارق جامل جو ہے نا پورے دنیا کو للکارنے کے لیے کافی تھا. لوگوں نے اس کام کو تقریروں سمجھنا چاہ رہا. یہ کام تھا ایک محنت جو قربانی دینا کہ ہمارا دل کا روح پلٹ جائے. ہمارا دل کا روح پلٹ جائے، اللہ سے تعلق پیدا ہو جائے. وہ چیز نہیں ہو رہی ہے دوست، وہ صفات پیدا نہیں ہو رہی. مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ فرمائے کہ قیامت میں اللہ تعالیٰ اگر مجھ سے یہ پوچھ لے گا کہ اے یوسف تم نے اس کام کو تقریر والوں کا حوالہ کر کے آیا،
قیامت میں نہیں، مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ اگر یہ پوچھ لے کہ یوسف تم نے اس کام کو کیا تقریر کرنے والوں کا حوالہ کر کے آ گیا؟ یہ کام کیا تقریر کا ہے؟ بولو، کسی کو اپنی زندگی بنانے کی، سنوارنے کی، اپنے اعمالوں کو، دوستو روزانہ کے اعتبار سے اپنی ایمان عمل کی سطح بلند کرتے چلے جائیں۔ دعوت کی اس مبارک محنت کے ذریعے سے یہ چاہا جا رہا ہے ہر اس کام میں لگنے والا روزانہ کے اعتبار سے اپنی ایمان عمل کی سطح بلند کرتے چلے جائے۔ پچھلے 20 سال سے رکوع کی کیفیت میں کوئی تبدیلی نہیں۔ تم بھی انا للہ، 20 سال سے رکوع کی کیفیت میں کوئی ترقی نہیں۔ وہ ایک ہی کیفیت کے ساتھ رکوع ادا کر رہے ہو۔ تمہاری کیفیت کی، تمہارے سجدے کی کیفیت میں کوئی ترقی نہیں۔ ہم 26 سال پہلے اس مسجد میں ہم بتا کے گئے ہیں کہ نماز کا خلاصہ 3 چیز ہے: ہم کلامی، ہم نشینی اور دیدار۔ یہ سبق 26 سال پہلے سنایا گیا۔ آپ لوگ ابھی تعجب کر رہے ہو کہ مولانا صاحب فرمانے کہ تم میراث سے فارغ ہو کے آ رہے ہو اور تمہاری چہرے کے اوپر اس کا کوئی اثر نمایاں نہیں۔ تم میراث سے فارغ ہو کے آ رہے ہو اور تمہاری چہرے کے اوپر اس کا کوئی اثر نمایاں نہیں۔ عملی تبلیغ کرو، عملی تبلیغ، پریکٹیکل تبلیغ۔ نماز باندھنے سے پہلے، نماز میں نیت باندھنے سے پہلے اس کا پریشر چیک کرو۔ سلام پھیرنے کے بعد دوبارہ پریشر چیک کرو، دیکھو اس کا پریشر کتنا ہائی ہوا ہے، دیکھو اللہ کی عظمت کتنا ہے، پتہ چلے گا۔ چل رہے ہیں بھائی، کیا چل رہے ہیں؟ ہے اسی لیے میرے محترم بزرگوں، دوستو، نماز کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے ساتھ میل کراؤ۔ ایک ایک حدیث کو، کہ خوشو کی چیپٹر میں سے ایک حدیث لو اور اس کے اپنے اوپر کمپیئر کرو کہ یہ حدیث تو ابھی تک ہمارا عمل میں قابو پہ نہیں آیا، یہ والا حدیث تو ابھی تک ہمارا قابو پہ نہیں آیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدے میں، حالت سجدے میں ہوتے تو ان کی سینہ مبارک سے چکی کی آواز نکلتی۔ یہ آدمی بولا ہمارے نماز کے ساتھ نماز میل کراؤ، یہ ہم کیسے کریں؟ یہ تو پھر ہم سے نہیں ہوتا۔ چکی کی آواز، وہ تو نبی تھے، ان کی بات ہی الگ ہے۔ تمہارا پہلے بتا دیا، اگر تمہارے اندر استعداد نہیں ہوتا تو تم سے اس کا مطالبہ بھی نہیں کیا۔ ہم لوگ کام چور ہیں دوستو، اسی لیے ہم لوگ اسی سے کہ نہیں یہ ہماری بس کی نہیں ہے۔ کیوں نہیں بس کی نہیں ہے؟ اللہ کو دیکھتے ہوئے اللہ کی عبادت کرو۔ احسان کا اعلیٰ درجے کا مطالبہ ہے، احسان کا ثانی درجے کا مطالبہ ہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں۔ احسان کا اعلیٰ درجے کا مطالبہ ہے کہ اللہ کو دیکھتے ہوئے اللہ کی عبادت کرو۔ مولانا صاحب نے فرمایا کہ ہم لوگ زندگی بھر کے لیے نیت کر لیا، عزم کر لیا کہ اللہ مجھے دیکھ رہا، اسی کیفیت کے ساتھ دنیا سے گزر جاؤں گا۔ جاؤ، دوسرے درجے کا نیت کیوں باندھ لیا؟ پہلے درجے کو حاصل کرنے کی کیوں نہیں ارادہ کیا؟ انا للہ ہے کوئی نہیں۔ علم یعلم بان اللہ یرا، علم یعلم بان اللہ یرا، کیا تم جانتے نہیں اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے؟ ایحسب الانسان ان لم یرہ احد،
کیا انسان جانتا نہیں ہے کہ اس کا دیکھنے والا بھی کوئی ہے؟ الذی یراک حین تقوم وتقلبک فی الساجدین انہ هو السمیع العلیم. وہ اللہ تمہاری حالت قیام میں نماز میں حالت قیام میں وہ اللہ تم کو دیکھ رہا ہے. ارے اللہ تو ایسے ہی دیکھ رہا ہے نہیں دوستو. ایک جس طرح یہ بچے لوگ پڑھتے ہیں نا کالج میں، ایک ہے آنرس پیپر، ایک پاس مارک میں، ایک آنرس میں. اللہ تو یوں ہی کو سب کو دیکھ رہا ہے، مگر جب نماز کا نیت باندھ لیتا ہے تو اللہ یتوجہ ساجدین، اسپیشل فوکس کر رہا اللہ تعالی سجدے کی حالت میں. الساجد یسجد بین قدمہ الرحمن. اللہ اکبر. میرے بھائی بزرگوں دوستو، اس نماز کو ہم نے، جس نے نماز قائم کی اس نے دین قائم کی. یہ نماز قائم کیے بغیر یہ دین قائم کرنا چاہ رہے ہیں دنیا میں. دیکھ لو، اللہ کے نبی نے فرمایا جس نے نماز قائم کی اس نے دین قائم کی. یہ نماز قائم، اپنے زندگی میں نماز قائم کیے بغیر دین قائم کرنا چاہ رہے ہیں. دیکھ لو، جس طرح نماز کا چھوڑنا حرام ہے اسی طرح نماز کا بگاڑنا بھی تو حرام ہے، اور مسنون طریقے سے ہٹ کے نماز ادا کرنا یہی نماز کی بگاڑ ہے. کسی کے ذہن میں کوئی بات، اس کی تعلق سے کوئی مذاکرہ نہیں ہے. اس کی تعلق سے کوئی ہر آدمی اپنے اپنے دینداری پر مطمئن ہے. ہماری نماز غفلت کا ایک مجسمہ ہے اور اسی پہ ہم مطمئن ہیں. نماز کو ذکر بناؤ. کیسا؟ وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا. وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا. تمام مخلوقات سے ظاہری اور باطنی اعتبار سے منقطع ہو جاؤ اور اللہ میں مشغول ہو جاؤ. کہاں یہ آواز بھی 26 سال پہلے لگا کے گئے کہ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ نماز کسے کہتے ہیں؟ مخصوص وقت پر مخصوص طریقے سے ظاہری اور باطنی اعتبار سے تمام مخلوقات سے منقطع ہو کر امر الہی کو پورا کرنے کا نام نماز ہے. جس نمازی کی نماز اس کو رزق کی لائن سے بے فکر نہ کر دیں، اس نے اس حدیث پر کیا یقین کیا جس حدیث کے اندر نماز کی ذریعے سے رزق کی تنگی دور کرنے کا وعدہ کیا گیا ہے. یہ سارے سبق یاد دہانی کرایا جا رہا ہے. یہ دوستو ہماری عملی مشق کے لیے تھا یہ چیز، کہ ہم اس کی عملی مشق کریں. جو فرض نماز کے علاوہ مسجدوں میں نہیں آتے اور نہیں جاتے، ایسے لوگ نمازوں سے استفادہ نہیں کر سکتے. مولانا صاحب کو بولو، تمہیں فرصت نہیں مسجد سے تعلق ہے. مال کما کر مال سے نہ ہونے کا یقین پیدا کرنا چاہ رہے ہیں. بھئی مال سے نہیں ہوتا یہ یقین، مال کما کر اسی محنت کی ذریعے سے تو یہ یقین پیدا کرنا چاہ رہے ہیں. دیکھ لیجئے. نہیں تو اصل میں تو کچھ ہوتا ہے. کچھ کیا ہوتا ہے؟ کتنا بولو کہ 100% نفی ہے نہ کہ تھوڑا رکھ کے نفی ہے. اس کو پوچھو اس سے. لا الہ الا المال،
لا الہ الا الفلوس. کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ ہے تو پھر بولو. اسبابوں سے مایوس ہو کر اعمال کی طرف جانا یہ کفر کا راستہ ہے. اسبابوں سے مایوس ہو کر اعمال کی طرف جانا یہ کفر کا راستہ ہے. تو ایک عربی کو میں یہ سمجھا رہا تھا, اس نے پوچھا کیا شیخ یہ کیا بات ہے؟ تو ہم بولا آپ پہلے اللہ کی طرف کیوں نہیں گئے, آپ اسباب کی طرف کیوں گئے؟ آپ پہلے اعمال کی طرف کیوں نہیں گئے؟ اعمال کو مؤخر کیوں کیا؟ اسباب کو مقدم کیوں کیا؟ کیا وجہ ہے؟ اب اسبابوں سے مایوس ہو کر اب اعمال کی طرف جانا یہ کفر کا راستہ ہے. آج تو ہمیں تو بس ہر دوستو یہاں کی صف اول 2 ماہ ترتیب میں جائے اور 2 ماہ کی ہماری اماموں کی تکبیر, ارے امام کی آواز یہاں نہیں پہنچ رہی اس لیے تو مکبر لگایا جاتا ہے. تو مکبرین حضرات وہاں کی آواز کو یہاں آ کے لگائیں. نظام الدین ہمارا مکبر ہے. پوچھ کر کرنا اطاعت ہے, کر کے پوچھنا نافرمانی ہے. پوچھ کر کرنا اطاعت ہے اور کر کے پوچھنا یہ نافرمانی ہے. آج ہم پوچھ کے چلو, کیوں نہیں پوچھتے؟ اسی لیے میرے بھائی بزرگوں دوستو 2 ماہ ترتیب میں جاؤ اس نیت سے. دو ماہ ترتیب میں جاؤ اس نیت سے. ہر پرانے ساتھی جس کو 4 مہینہ اس سے پہلے لگ چکا, ہماری جماعت وہاں بیرون میں جانے کے لیے نظام الدین گیا تو ہماری جماعت کی وہ لوگ یہ کر رہے تھے, بیٹھ کے بات کر رہے تھے کتنے مرتبہ 4 مہینہ لگا, کتنے مہینہ لگا, کتنے مرتبہ. بولا وہ دیکھو وہ آدمی جھاڑو دے رہا دیکھ رہے ہو, اس نے 21 مرتبہ 3 چلا لگایا. اس نے 21 مرتبہ 3 چلا لگا, جھاڑو دے رہا دیکھو. تم 2 مرتبہ 3 چلا لگا کے بیرون جانا چاہ رہے ہو, کیا بیرون کیوں کرو دوستو. مگر اس کے ساتھ مطلوبہ صفات کی لوگ صفات کی طرف توجہ نہیں دے رہے ہیں. فقط نکلنا ہی مقصد نہیں ہے. ایک بات بول کے میں ختم کر رہا ہوں کہ جن لوگوں کی زندگی میں 6 نمبر حقیقت کے ساتھ نہ ہوگی, جن لوگوں کی زندگی میں 6 نمبر حقیقت کے ساتھ نہ ہوگی, صرف 6 نمبر کا علم ہوگا, تو پھر دوسروں کی اصلاح کی نیت ہو جائے گی. اور جب دوسروں کی اصلاح کی نیت ہو جائے گی تو اپنی اصلاح کی نیت رہ جائے گی. اور جب دوسروں کی اصلاح کی نیت ہو جائے گی تو ان کی محنت سے, تبلیغ سے, دعوت سے نہ اس کو اپنی ذات کو فائدہ پہنچے گا نہ دوسروں کو فائدہ پہنچے گا. ہاں, نماز پڑھنا ہے پڑھ لیا, کیا ہوتا ہے نماز. اب بہت کتنے دنوں سے کہہ رہے ہیں کہ نماز کے ذریعے سے یہ چاہا جا رہا ہے کہ دوستو کہ ہم بھی انبیاء علیہ السلام کی طرح, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح جی ان کی نمازوں سے, حضور کی نماز سے ہماری نماز میل کھا جائے اور نماز کی ذریعے سے براہ راست اللہ کی خزانے سے ہم استفادہ کرنے والے بن جائیں. ابھی تک ہمارا مسئلہ حل نہیں ہے.
اسی لیے میرے بھائی بزرگوں دوستو، بس اس کام میں لگ کے جس آدمی کو کام کی تقاضا کھانا بھلا نہ دیں، پھر اس کو اس کام سے کیا مناسبت ہے؟ کرو کام کو۔ اس کے لیے جس کا بیرون کا 1 مرتبہ 2 مرتبہ سفر ہوا، وہ اور پورے عالم میں پھرنے کے لیے 5 ماہ بیرون کے لیے بتائیں، اور دوستو ہر سال 4 ماہ کے لیے بتائیں۔ اور نہیں تو کم از کم یہ آتما کور میں پرسوں سے اجتماع، وہاں جوڑ ہے تمہارا جیلے کا، چلے والوں کا، اس میں سے نگد بتاؤ 4 مہینے کے لیے یا بیرون کے لیے، بولو کون تیار ہے بولو۔ اب کھڑے ہو، کوئی ایک بھی آدمی نہیں اٹھے گا، کھڑے ہو کے بتاؤ، خالی نام بتاؤ انشاءاللہ۔ کیا نام؟ محمد مجاہد، اللہ قبول فرمائے، ماشاءاللہ۔ بتاؤ دوستو، اور بولو بھائی اس طرف کوئی ساتھی کھڑے ہو کر کے جائیں، سب کا نام آ جاؤ، چلو کھڑے ہو جاؤ، نام لکھو۔ پہلے 5 مہینہ بیرون والا بھی بول دو، لکھو جلانی بھائی کا نام، اللہ قبول فرمائے، عبد الرحمن، نظام الدین 2 مہینہ، عبد الرحمن، جاؤ خوب جاؤ۔ اور بولو اپنے ترتیب بتاؤ کہ میرا بیرون لکھو، میرا 5 ماہ لکھو، اور میرا 2 ماہ لکھو، اس طرح بولو۔ ہاں بولو 2 ماہ کے لیے۔ اور بولو کریم بھائی 5 ماہ بیرون، بابا بھائی 2 مہینہ، دیکھو ٹھیک۔ اور بولو اس کے مہینہ متعین کرو۔ ہاں کھڑے ہونے کے کیا شرم آتا ہے؟ ہاں اور بولو سب کا نام آنا ہے۔ بیرون کے لیے مجیب، آپ بولو آپ کا کیا نام؟ زور سے بولو۔ اشرف علی 5 مہینہ ادھر لے گا۔ اے بھائی موٹو بٹ اس کو بیٹھاؤ۔ دو جو نا اسی وہی، ہاں گرم ہے، اسی کو چاہیے، ہاں وہی گرم چاہیے، ہاں ہمیں اس سے زیادہ گرم ہے۔ نام 2 ماہ کے لیے، 4 مہینے۔ مستان 2 مہینے، انشاءاللہ میرا بھی نام لکھو، میرا بھی نام لکھو انشاءاللہ، 2 مہینے، محمد یوسف 2 مہینے، ماشاءاللہ۔ مسجد کا بھی نام لکھائیں ساتھی، نام کے ساتھ، میرا بھی 2 مہینے، ماشاءاللہ نام کے ساتھ مسجد کا بھی نام لکھائیں۔ عبد القادر 2 مہینہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ دیکھو بھائی اور بولو ماشاءاللہ، 4 مہینے، ماشاءاللہ۔ ہاں محمد قاسم، دیکھو ادھر ذاکر 2 مہینہ، عبد القدوس 4 مہینے، عبد الرحیم کیا نام؟ 5 مہینے، 5 مہینہ بیرون ہیں، ٹھیک ہے۔ اور بولو 4 مہینے، کیا نام بولے؟ مسجد سلمان بلال حلقہ، اور فرماؤ 24 سے جامع مسجد سے 2 جماعتیں، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ کب سے؟ کب سے؟ اچھا بعد میں تفقد ہو جائے گی، لو آؤ بولو۔ اے بھائی اٹھنے کا فیضانہ بناؤ، بھائی ساتھی اٹھے نہیں، بیٹھے رہیں، اٹھے نہیں ساتھی۔ 5 ماہ کے لیے بولو، 2 مہینے کے لیے بولو، مرتضیٰ بھائی 5 مہینے بیرون، آپ کھڑے ہو جانا، ادھر کھڑے ہو، دیکھو نا کون نکال۔ اچھا آ گیا، اچھا ٹھیک ہے، بولو نا اتنا سست کیوں ہے؟
چستی میں، چستی کے ساتھ بولو، جلدی جلدی بولو چستی میں. مسجد غفوریہ. کیا نام؟ غفوریہ. زمین کون سی مسجد؟ ہاں بیرون. نہیں مسجد کون سی؟ بنگلور کی جماعت کے ساتھ. اچھا ماشاء اللہ. اور بولو. اللہ قبول فرمائے. سمیع اللہ 2 مہینے کے لیے. اللہ قبول فرمائے. 24 سے 4 مہینے سلطان محمود مسجد. اور بتا میرے والے ساتھی بولو میں خرید. مسجد قریش سے 4 مہینے کی نقد جماعت ہے. وہ ساتھی نام لکھائیں اپنا. ماشاء اللہ. ابراہیم بھائی 2 مہینے کے لیے. ماشاء اللہ. یہ بچہ کے دیکھو کیا نام بولے؟ چالی بادشاہ 5 مہینے کے لیے. ادریس. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اور بولو. مجمع بہت بڑی ہے، بولو. ادھر نام لکھو نا بھائی، ادھر کیا نام زور سے بولو نا. پیچھے والے ہی بولو ساتھی، پیچھے والے ہی بولو. عمران 2 مہینے کے لیے. داؤد کون سی مسجد؟ جامع مسجد. ماشاء اللہ 4 مہینے. نام ہی نظام الدین ہے ان کا. بتائیں بھائی اور بتائیں ساتھی. عارف کیا بول رہے 4 مہینے. ماشاء اللہ. اور بولو. کیوں اتنا ٹھنڈا ہو رہا ہے کیوں رے بھائی؟ بولو نا، سب بولو نا. عجیب بات ہے، سب ساتھی بولے کھڑے ہو جائیں. بتاؤ بھائی ساتھی بولو بھائی ساتھی. کیا نام؟ اعجاز بھائی. ہاں. اعجاز بھائی 5 مہینے بیرون. 5 مہینے. ماشاء بولو. اللہ. اللہ قبول فرمائے. ادریس. اور بولو بھائی. پیدل جماعت چلے کی 28 سے. ماشاء اللہ. اللہ قبول فرمائے. بھائی آتماکور کی بتاؤ، آتماکور سے نکلنے والے بتاؤ. 24 پہ جو آتماکور میں اجتماع ہے وہاں سے یا اس سے پہلے بھی؟ ہاں اس سے پہلے 24 سے حلقہ روزہ سے 5 جماعتیں. ماشاء اللہ. اس طرح جو عزائم ہیں پہلے سے اس میں اور بڑھا کر لکھائیں. ماشاء اللہ. اللہ قبول فرمائے. 24 سے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. حلقہ سلام نگر سے چلے کی 2 جماعتیں. لکھو سلام نگر سے 2 جماعتیں ہیں. بتاؤ دوستو بتاؤ. ارے بھائی وہ شریف نگر والے نہیں بول رہے ہیں؟ کہاں سے؟ کہاں سے؟ بلال. ٹھہرو ٹھہرو. بلال حق جی ماشاء اللہ. نماز تو ہے تو. سنو. ماشاء اللہ. آپ بولو. کیا نام بولے؟ صہیب. کہاں کے میرے بھائی؟ مسجد سلطان محمد. گزار پیٹ حلقے سے 2 جماعتیں چلے کی. ماشاء اللہ. اللہ قبول فرمائے. اور بولو. ایک جماعت. ماشاء اللہ. اللہ قبول فرمائے. ماشاء اللہ. وہ کیا لکھا رہے ہیں وہ؟ آگے والے ہی بتاؤ ساتھی. ادھر والے بولو. 5 مہینے کے لیے 2 مہینے کے لیے بولو. یا نقل 4 مہینے آتماکور سے. چلو اذان دے دو، اذان دلا دو. ہاں بس. بھائی انشاءاللہ عشاء کے بعد ہمارا ہفتے واری مشورہ ہے. 8:30 بجے نماز ہوگی. بولو 8:30 بجے نماز ہوگی. 8:30 بجے نماز ہوگی. عشاء کے بعد ہفتے واری مشورہ اپنا معمول کے موافق عشاء کے بعد ہوگا. ہاں. سبحان اللہ بحمدہ. سبحان اللہ بحمدہ. سبحانک اللہم بحمدک نشہد ان لا. چلو ضرور اعلان نہیں سن لیں. آتماکور کے اجتماع کے لیے ہر مسجد سے تقریباً جو ہے سروزہ جماعتیں جو نکل رہی ہیں اس طرف کا رخ دیں اجتماع کے لیے. وہاں اصولی کافی محنت باقی ہے اور زیادہ سے زیادہ ساتھی لے کر پہنچیں.